اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما والمحصنات من النساء، اور حرام ہیں خاوندوں والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال ہیں تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، محصنین، تم ان کو نکاح میں لانے والے ہو، غیر مصافحین، نہ کہ تم ان سے اپنی ضرورت پوری کرنے والے ہو۔ فما استمتعتم به منہن، پس وہ جن سے تم فائدہ اٹھاؤ ان عورتوں میں سے، فآتوہن اجورہن، پس ان کو ان کے مہر دے دو۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اس میں کہ اگر تم آپس میں رضامند ہو جاتے ہو مہر مقرر کرنے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے۔ محرمات نکاح کا کہ کن کن رشتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، میں نے پچھلی آیت میں تفصیل کے ساتھ عرض کر دیا تھا کہ نسب کے اعتبار سے رضاعت، دودھ پلانے کا جو رشتہ ہے اس سے، اور تیسرا رشتہ تھا مصاہرت، جس کو سسرالی رشتہ کہتے ہیں، ان رشتوں کے ساتھ یہ نکاح ابدی طور پر حرام ہوتے ہیں۔ لیکن جو آج کی آیت میں ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ مثلاً ایک عورت ہے، اس کا دوسری جگہ نکاح ہو گیا ہے، تو اگر اللہ نہ کرے اس کو اگر خاوند سے طلاق ملتی ہے تو اس صورت میں وہ دوسرے خاوند کے لیے پھر جائز ہو جاتی ہے، یا خاوند فوت ہو جاتا ہے اور وہ عدت گزار لیتی ہے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ حرمت ابدی نہیں ہے۔ ایک عورت کا اگر کسی کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے تو نکاح پر نکاح حرام ہے، البتہ اگر وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے کسی بھی صورت سے تو پھر وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ گزشتہ آیت میں جو محرمات تھے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جو کسی بھی صورت میں وہ حلال نہیں ہو سکتے۔ تو رب العالمین فرماتے والمحصنات من النساء، خاوندوں والی جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے جو تمہارے دائیں ہاتھوں کے، جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں۔ ان سے مراد لونڈیاں ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں غلام اور لونڈی کا ایک سلسلہ چلا رہا تھا اور بڑے مظالم وغیرہ ہوتے تھے۔ اسلام نے حد الوسع ان میں کمی کرنے کا حکم فرمایا، مختلف جو احکامات ہیں ان میں باقاعدہ غلام لونڈی آزاد کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور پھر جب ایک بین الاقوامی قانون بن گیا تو اسلام نے اس کو مرحبا کہا کہ ہاں بہت اچھی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی نے احتجاج کیا ہو کہ جی لونڈیوں کا قانون کیوں ختم ہو گیا، غلاموں کا قانون کیوں ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال ان کے بڑے تفصیلی احکامات ہیں، لیکن چونکہ اب نہیں ہے تو تفصیل کرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تم پر کہ الا ما ملکت ایمانکم کا معنی یہ ہے کہ لڑائی میں اگر کوئی لونڈی آ گئی اور اس کا خاوند دوسری جگہ موجود ہے
تو دوسری جگہ خاوند ہونے کے باوجود بھی وہ یہاں پر آ کر اس کے ساتھ خاوند کے ساتھ صرف ایک، جب اس کا ماہواری آ جائے گی، معلوم ہو جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے سے جو پہلے خاوند تھا اس کا، اس سے کوئی اس کا بچہ تو نہیں ہے، تو جب ماہواری آ جائے گی، حیض آ جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ نہیں یہ پاک صاف ہے، تو پھر اس کے ساتھ مالک جو ہے، جو اس کا مالک ہوگا، وہ اس کے ساتھ ہم بستری وغیرہ بغیر نکاح کے کر سکتا ہے۔ یہ احکامات ہے اس کے، اور وہ اب چونکہ وہ سلسلہ نہیں ہے تقریباً۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب کی سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم، یہ کہ تم تلاش کرو، مرد کا کام ہے کہ وہ اپنے لیے اچھے خاندان والی، اچھی عورت، پاک دامن عورت، سلیقہ مند عورت تلاش کرے، بِأَمْوَالِكُم، اور تم مہر بھی دو اس کو، یہ نہیں ہے کہ بس صرف تلاش کر لیا، نہیں، اس کا جو مہر بنتا ہے وہ مہر بھی اس کو دینا ہے۔ اور محسنین غیر مصافحین، تم ان کو قید نکاح میں لانے والے ہو کہ عفت اور پاک دامنی کا جو سلسلہ ہے وہ رہے، اور غیر مصافحین صرف یہ نہیں ہے کہ شہوت رانی کے لیے اپنی ضرورت پوری کی اور پھر اس کو کہا جا بھائی اپنا کام کر، ایسی بات نہیں ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس اگر تم ان سے عورتوں سے فائدہ اٹھا لو تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر ان کا مہر ان کو دے دو۔ اگر اس سے پہلے جدائی ہو جائے تو پھر نصف مہر ہے، وہ تفصیلی احکام سورہ بقرہ میں پہلے گزر چکے ہیں۔ یہاں سے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ کے لفظ سے روافظ جو ہے وہ ایک غلط استدلال کرتے ہیں، اور ایک غلط اور ایک عجیب و غریب قسم کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، متعہ کچھ ضروریات اور کچھ وقتی طور پر رسول اللہ مبارک نے اس کو حلال قرار دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کا گوشت اور عورتوں کے ساتھ متعے کو جائز قرار دیا، اور پھر اس کے بعد جو حرام قرار دیا تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ پالتو گدوں کا گوشت بھی حرام ہو گیا، اور عورتوں کے ساتھ متعہ جو ہے وہ بھی حرام ہو گیا، اور پھر اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ کیا ہے، حرام ہے۔ لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ متعہ ہے کیا چیز؟ متعہ یہ ہے کہ ایک مرد اور عورت آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے 2 گھنٹے رہنا، 3 گھنٹے رہنا، دن رہنا، 2 دن رہنا ہے، صرف اور صرف ایک دوسرے سے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد فارغ۔ نہ وہ خاوند ہے، نہ یہ بیوی ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی معاملہ ہے، بس جتنے میں ان کا آپس میں طے ہوا ہے کہ جی میں نے آپ کو اتنے پیسے دینے، اس نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے یہ پیسے دے دے، اور یہ سارا معاملہ، اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اب اس کے لیے یہاں تک کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت خاکم بدہن، کہ اگر کوئی متعہ کرے اور اس کے بعد جو غسل کرتے ہیں، اس غسل کے جو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں تو ایک ایک قطرے سے نعوذ باللہ 70 فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ اس سے بھی بڑا کفر، منہج الصادقین کے نام سے ایک تفسیر چھپی ہے ایران سے، اور پاکستان میں عام ملتی ہے۔ افسوس تو یہ ہے، یہ کتاب چھاپنے والا وہ فرقہ واریت کا مرتکب نہیں ہے، اس کو بیچنے والا فرقہ واریت کا مرتکب نہیں ہے، اس کو پڑھنے والا فرقہ واریت کا مرتکب نہیں ہے، لیکن ان کے کفر کو آشکارا کرنا یہ فرقہ واریت ہے۔ عجیب و غریب فلسفہ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ اگر کفر کو کفر کہیں، ہم کہیں کہ ہندو کیا کرتے ہیں، گائے کا پیشاب پیتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھو یہ بدتمیزی کر، او بھائی بدتمیزی اس میں کیا ہے؟ اس پیشاب کو کیا کہ زمزم کہیں؟ گائے کے پیشاب کو کیا نام دیں؟ گائے کے پیشاب کو گائے کا پیشاب ہی کہیں گے کہ بھئی گائے کا پیشاب ہے وہ۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہندو گائے کا پیشاب پیتے، کہتے ہیں دیکھو جی ہماری توہین کر رہے ہیں، او بھئی یہ توہین نہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ تو جو کفر انہوں نے بکا ہوا ہے، اگر اس کفر کو آشکارا کیا جائے تو اس میں فرقہ واریت کی بات کیا؟ فرقہ واریت تو اس بندے کا کام ہے جس نے لکھا ہے، پھر جس نے چھاپا ہے، جس نے تقسیم کیا ہے، جو آگے بیچ رہا ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ یہاں تک لکھا ہے اس ظالم نے، وہ کہتا ہے کہ جو ایک مرتبہ متعہ کرتا ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، جو 2 مرتبہ کرتا ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، جو 3 مرتبہ کرتا ہے نعوذ باللہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے،
اور جو 4 مرتبہ متعہ کا ارتکاب کرتا ہے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو پھر زنا کا معنی کیا ہے؟ زنا کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ ایک مرد عورت کو راضی کرتا ہے، وہ جیسے مرضی راضی ہو جائے۔ زنا کی کیا پھر اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تعریف کیا، اس کو زنا کیسے کہیں گے؟ صرف وہی معاملہ جو آج یورپ میں بھی ہے کہ اگر باہمی رضامندی کے ساتھ وہ کچھ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر زبردستی کوئی کسی عورت کے ساتھ کرے تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، قابل مواخذہ جرم ہے۔ وہی معاملہ ہمارے ہاں یہاں صورتحال بنی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اگر باہمی رضامندی کے ساتھ یہ کر لیتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس آیت کے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ متعہ یہ زنا کے لیے دروازے کھولنا ہے، بدکاری کے لیے دروازے کھولنے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ فمس ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اسلام میں اس کی ہرگز کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام ایک پاک باغ اور ایک پاکیزہ دین ہے، دین فطرت ہے، اس میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اس میں اگر تم آپس میں رضامند ہو جاتے ہو مہر کے بارے میں، مہر مقرر ہوا اور بعد میں رضامند ہو گئے میاں بیوی، اس نے کہا میں نے آدھا معاف کرنا ہے، میں نے آپ کو تیسرا حصہ معاف کرنا ہے، میں نے آپ کو سارے معاف کر دیا، ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے، وہ معاف کرنا چاہتی ہے تو معاف کر لے۔ ان اللہ، لیکن میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ دیا جو ہے کچھ نہیں ہے اور کہ جی مجھے معاف کر دے، اب وہ بیچاری کیا کرے، معاف کرنا ہی ہے، اس نے اپنے گھر برباد تو نہیں کرنا۔ طریقہ معاف کرنے کا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دے بھائی یہ آپ کا حق مہر ہے، حق مہر دے دیا، اب اس کی مرضی ہے وہ معاف کرے یا نہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ دیا کچھ بھی نہیں ہے اور کہے کہ جی مجھے معاف کر دے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، وہ علیم ہے، جانتا ہے سب کچھ کہ یہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، اور حکیمن، اس حکیم ذات ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ومن لم يستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات، مزید تھوڑا سے احکامات کا تذکرہ انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔